اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا بغیر ہماری مرضی کے، جس کے سامنے مر کے دوبارہ کھڑے ہونا ہے۔ اور اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سب لوگوں پر بھی احسان کیا اور مجھ پر بھی احسان کیا کہ ہمیں ایک ایسی مجلس میں بیٹھایا جسے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس بندے کا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں۔ رسول اللہ کے ہر خطبے کا آغاز ہوتا تھا اما بعد فإن خیر الحدی کتاب اللہ فخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، فإن خیر الحدی کتاب اللہ، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، فخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے اچھا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین بیکار کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں، مطلب جس کی تعلیم ہمیں رسول اللہ نے نہیں دی ہو اور ہم خود سے دین میں وہ کام چالو کر دیں، وہ سب سے بیکار کام ہے۔ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اور تمام ایجاد کرتا چیزیں مطلب جو ہم خود سے دین میں انجیکٹ کریں گے وہ جو ہے بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور تمام بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہے، جہنم ہے۔ تو آج کا جو درس کا ٹاپک ہے وہ 10 کمانڈمنٹس آف سورہ بنی اسرائیل۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 حکم جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ نازل کیے، جو کہ سورۃ البنی اسرائیل میں ہے، جو کہ سورہ نمبر 17 ہے۔ اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، دا نائٹ جرنی، جو رسول اللہ کو معراج پہ لے گئے تھے، اس سے پہلے بیت المقدس تک کی جو جرنی ہے وہ اسراء کہلاتی ہے، اور سورۃ الاسراء بھی اس سورہ کا نام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ 10 کمانڈمنٹس کو ایک ساتھ جمع کیا ہے۔ ویسے قرآن میں ٹکڑوں میں یہ کمانڈمنٹس ہر جگہ ہیں، اور یہ 10 کمانڈمنٹ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ، تورات جسے ہم کہتے ہیں، اب تو وہ ٹیمپرڈ فارم میں، اب تو اوریجنل ملے گی نہیں، لیکن اس میں بھی 10 کمانڈمنٹ تھی۔ انجیل میں بھی جو دا نیو ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں بھی 10 کمانڈمنٹ تھی، جس پہ ہالی ووڈ میں ایک فلم بھی بنائی ہے۔ وہ فلم بہت بیکار ہے، اس کا 10 کمانڈمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ٹیمپرڈ فارم میں ہونے کے باوجود 10 کمانڈمنٹس کو سارے مانتے ہیں، چاہے جیوز ہیں، چاہے کرسچنس ہیں، اور چاہے ہم مسلمس ہیں۔ سورۃ البنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ 10 حکم کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔ تو میں وہ صرف 10 حکم جو ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا، زیادہ ڈیٹیلڈ میں عربی اور تفسیر کے چکر میں ہم نہیں رہیں گے، ترجمہ آپ کو سمجھا دوں گا، وہ تو ڈائریکٹ حکم ہے، اس کو ڈائریکٹ آپ نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے آپ سب بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ایک دفعہ کہہ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بھی کوئی قرآن کی بات ہوتی ہے، کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، تو شیطان ہر طریقے سے اپنا حملہ جو ہے انسان پر کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ کمانڈمنٹ آف سورۃ البنی اسرائیل، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے تو کسی کی عبادت نہ کر اس کے سوا۔ توحید سے چالو ہو رہا ہے، دین کا خلاصہ، دین کی دعوت چالو ہی توحید سے ہوتی ہے۔ توحید مطلب ایک اللہ کو ماننا، یہ ایک لوتی چیز ہے جو ہمیں دنیا کے تمام ریلیجن سے ڈیفرنٹ اور ان سے بہتر بناتی ہے، کہ ہم ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اس اللہ کا کوئی سٹرکچر نہیں بناتے، ہم اس اللہ کی کوئی فزیکل پراپرٹیز اپنے سے نہیں گھڑتے ہیں، نہ ہم ان کا کوئی بت بناتے ہیں، نہ ان کی کوئی پینٹنگ بناتے ہیں۔ ہم اللہ جیسا ہے اپنی شان کے لائق، ہم اسے ویسا ہی مانتے ہیں، وہ اپنے عرش پہ ہے۔ تو اللہ نے یہ بات طے کر دی تھی کہ انسان جو ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس میں اللہ اس کو روک نہیں رہا، اس کا مطلب اللہ نے اسے اجازت دے دی ہے۔ اللہ نے بس اس کی رسی ڈھیل دی ہے کہ اللہ نے تو طے کیا تھا کہ تم نے کرنا نہیں، لیکن اگر تم نے اللہ کی حکم کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو مرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا حساب لے گا۔
فرسٹ کمانڈمنٹ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پوجنا نہیں ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ دوسری کمانڈمنٹ وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے توحید کے فوراً بعد جو چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ آج کل بہت بڑی خرابی امت مسلمہ میں بھی آ گئی ہے کہ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتی ہے، ان کو جھڑک کے بول دیتی ہے۔ میرے بھائیو یہ سخت سخت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اور جب ان میں سے کوئی ایک یا ان میں سے کوئی دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اف کا ہندی ٹرانسلیشن اگر ہم کریں گے تو ایسے یہ بنتا ہے۔ یہ بھی آپ کو ماں باپ کے سامنے کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے ان کی کوئی بات آپ کو کتنی بری لگ جائے۔ ولا تنہرہما، اور ان سے جھڑک کر بات مت کرو۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ ادب سے نرمی سے بات کیا کرو۔ اتنی ڈیٹیلڈ اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس میں توحید کو بھی سمجھایا نہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو سمجھایا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جو معاملہ ہے میرے بھائیو وہ بڑا سخت ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہم دیکھ ہی رہے ہیں ہمارے سامنے کس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں کہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر میں کس کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ رکھے۔ تو ان سے آپ کو نرمی سے بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکا کر کھڑا رہا کرو۔ اکڑ کے نہیں رہنا ماں باپ کے سامنے، جھک کر اپنے بازوؤں کو جھکا کر تمیز سے کھڑے رہنا ہے۔ یہ ماں باپ کے احترام ہے۔ ایک چھوٹا سا کوئی نیتا آ جائے، جیسے آج انڈیپینڈنس ڈے پہ کہیں نیتا آ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ اس کے سامنے چاپلوسی کرتے ہیں، کس طرح اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ اس نے آپ کے لیے کوئی احسان نہیں کیا۔ وہ شریعت سے آپ کے لیے اوپر کوئی ایسا اختیار نہیں رکھتا ہے کہ آپ اس کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور وہ ماں باپ جو آپ کو بچپن سے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، وہ ماں جو پیٹ میں 9 مہینے درد کاٹ کے ایک بچے کو جنتی ہے، اس کے بعد جب بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے کتنی مشکلات ہوتی ہیں، عورت کی خود کی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی بندہ ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو بے شک وہ بہت بڑا بدبخت ہے، اور قرآن کی اس آیت کے تحت وہ تو اگر عملاً کافر ہو جائے گا، قرآن کی آیت کا کفر ہو جاتا ہے تو عملاً آپ کافر ہو جائیں گے اگر آپ ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہلے سے پتا ہے کہ ہر ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کی پرورش جو ہے بڑی رحم سے اور بڑی حفاظت سے کرتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ جو ہے ماں باپ کا دیا۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیک ہو تو توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ بے شک بخشنے والا ہے۔ کہ اگر تم اس طرح بدتمیز نہیں ہو، کبھی کبھار غلطی سے تمہارے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے تو تم ترنت رجوع کرو، ماں باپ سے بھی معافی مانگو اور اللہ سے بھی معافی مانگو، تو اللہ بے شک معاف کرنے والا اور بڑا رحیم ہے۔ تو یہ تھی سیکنڈ کمانڈمنٹ، اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم۔ اب تیسرا حکم جو اللہ تعالیٰ کا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تم دو اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کا حق، اور مسکین کو اور مسافر کو، اور اندھا دھند فضول خرچی نہ کرو۔ مگر اگر جیسے آپ کا کوئی پڑوسی اگر بھوکا سو رہا ہے تو میرے بھائیو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کھانا پہنچائیں، روز قیامت اس کے لیے پوچھ ہوگی۔ کوئی مسافر ہے یا پھر کوئی غریب ہے تو اسے اس کا حق اگر آپ نے نہیں دیا ہے تو اس کے لیے پوچھ کی جائے گی۔ تھرڈ کمانڈمنٹ ہے، اور یہ کمانڈمنٹ آگے چلتی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضول خرچ کرنے والوں کو شیطان کے ساتھ کمپیئر کر دیا۔ فضول خرچ کیا ہے یہ ہر انسان کو اپنے لائف میں خود انٹروسپیکٹ کرنا ہے۔ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں اگر وہ کم قیمت والے کپڑوں میں بھی ہمارا کام چل جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے فضول خرچی کریں، اگر آپ کا کام 10 جوڑوں کپڑوں میں ہو جاتا ہے پھر بھی آپ زبردستی 30 40 جوڑے کپڑے رکھ رہے ہیں، تو میرے بھائیو وہ صرف دنیا میں آپ کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد تو کوئی ساتھ نہیں لے کے جائے گا کپڑے۔ یا پھر آج ہم دیکھ لیں برتھ ڈے پارٹیز میں، شادیوں میں، عقیقہ میں جو ان نیسیسری چیزیں ہوتی ہیں
لائٹنگ پہ ہی 5 لاکھ کا خرچہ کر دیتے ہیں. تو یہ سارے تو پھر اس آیت میں شیطان کے بھائی کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر تو اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تو امید رکھتا ہے ان لوگوں سے منہ پھیر لے تو انہیں تو کہہ دیا کر نرمی کی بات. اس کا مطلب اگر کوئی تم سے کچھ مانگتا ہے اور تم خود ابھی اس چیز کے محتاج ہو, تم اس کی ہیلپ اس وقت نہیں کر سکتے ہو, اور تم خود اللہ کے محتاج ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے خود وہ نعمت دے دے, تو تم اس سامنے والے سے نرمی کی بات کر دیا کرو. اب اس کا سب سے بڑا اگزامپل یہ ہے کہ جو آئے دن جمعے کے دن ہمارے گھر کے سامنے جو بھکاری آ کے بھیک مانگتے ہیں, ہم کو ان کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کتنا کماتے ہیں. وہ اگر آپ کے سامنے اللہ کے نام پہ کچھ مانگ رہا ہے تو آپ نے ان سے نرمی کی بات کرنی ہے. آپ ان کو جھڑک کے نہیں کہہ سکتے ہیں میں کہیں لکھوا کر نہیں لایا تھا کہ میں اچھے گھرانے میں پیدا ہوں گا, اور وہ اگر غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اس کی غلطی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر آزمائش رکھی ہے, اس سے چھین کر, اور مجھ پر آزمائش ڈالی ہے مجھ کو دے کر کہ میں کیا کرتا ہوں, اور اس پہ آزمائش ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. میرے بھائیوں, پوری جو زندگی انسان کی ہے وہ 2 ہی فیکٹرز پہ ہے, صبر اور شکر. اللہ تعالیٰ 2 طرح کے لوگ دنیا میں بنائے, ایک کو دے دیا اور پھر آزمایا, ایک سے لے لیا پھر آزمایا. جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا کام ہے کہ وہ شکر کرے. مجھے آنکھیں دی ہیں تو اس کا شکر اس طرح ہوگا کہ پہلے میں زبان سے ذکر کروں کہ الحمدللہ مجھے آنکھیں ہیں, پھر میں ان آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھوں, اور ان آنکھوں سے میں اچھی چیز دیکھوں, پھر مجھے زبان دی تو میں اس کی تصدیق کروں. تو ہر اپنے انسٹرومنٹ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ بدن ہو, چاہے صحت ہو, چاہے زندگی, اس کا اچھا استعمال کرنا ہی اس کا شکر ادا کرنا ہے. تو ان سے نرمی کی بات آپ نے کہہ دینی ہے, جھڑک کے انہیں نہیں بولنا ہے. اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھ, اور نہ اسے کھول پوری طرح کہ پھر تو ملامت زدہ تھکا ہرا بیٹھا رہ جائے. گردن سے ہاتھ باندھنا عربی میں محاورہ ہے, وہ کہتے ہیں کنجوسی کرنے کو. اتنا کنجوس بھی مت ہو جا کہ تجھے سب کچھ ملا ہے اور اگر سامنے والا واقعی کسی چیز کی ضرورت میں ہے تو تیرا ہاتھ جو ہے کھل نہیں رہا ہے. اور اتنا بھی ہاتھ نہیں کھول دینا ہے کہ ایک دن جوش جاگا تو پوری پراپرٹی جو ہے اپنی مدرسے کے نام یا مسجد کے نام کر دی. یہ چیز بھی اسلام میں حرام ہے. آپ نے جو ہے بیلنس کر کے چلنا ہے. اسلام کو باقی مذہب سے یہی چیز الگ بناتی ہے کہ پورا بیلنس پہ سسٹم ہے. آپ باقی مذہب میں دیکھیں کہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں, شادی نہیں کرتے ہیں. اسلام میں یہ سب حرام ہے. آپ نے شادی کرنی ہے, آپ کے بچے ہوں گے, آپ کو اسی کشمکش میں رہ کے اللہ کے دین کی دعوت کو بلند کرنا ہے اور اپنے اعمال کو سدھارنا ہے. تو یہ 3rd کمانڈمنٹ تھی, یہ آدھی ہوئی ہے. ابھی 3rd کمانڈمنٹ میں اور ہے, ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے, اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. مطلب یہ کر اللہ رہا ہے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولرلی اس لیے نازل کی کہ کئی بار ہم جب کسی غریب انسان کو دیکھتے ہیں یا کسی لاچار آدمی کو دیکھتے ہیں تو دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, یار اللہ نے اسے اس حال میں کیوں رکھا ہے, کیا اللہ اسے دیکھ نہیں رہا, اس کے دونوں پیر نہیں ہیں, اس کا کوئی روزی نہیں ہے, اس کے کوئی گھر والا نہیں ہے, پھر بھی اللہ نے اسے ویسے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے. ہم اپنے دل میں فالتو کی شکایتیں نہ رکھیں. ہو سکتا ہے سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی کو دیکھ کے ہمیں لگے کہ بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے, اور جو ملینئر ہیں ان کے بچے ہمیں دیکھ کے بولیں کہ یار دیکھو یہ کیسے زندگی جیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کے حساب کا رزق دے دیتا ہے, تو شکایت نہیں رکھنی ہے. تو یہ 3rd کمانڈمنٹ جو ہے اوور ہو گئی. یہ مال سے ریلیٹڈ تھی, پیسوں سے ریلیٹڈ. اب 4th کمانڈمنٹ, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو, خشیت املاک, مفلسی کے ڈر سے. اپنے بچوں کو قتل مت کرو غریبی کے ڈر سے. نحن نرزقهم ایاکم. اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دے گا. ان قتلہم کان خطأ کبیرا. اور اپنے اولاد کا قتل بے شک بہت بڑا گناہ ہے. اب یہ اولاد کا قتل کس طرح انسان کر رہا ہے انڈیا میں, وہ میں آپ کو بتا دوں. آپ کو معلوم ہے انڈیا میں ہر روز 3000 بچیاں پیٹ میں ہی ضائع کر دی جاتی ہیں. مطلب انہیں دنیا میں آنے ہی نہیں دیا جاتا ہے. اگر الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لڑکی ہیں تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. اور یہ بھی غریبی کے ڈر سے ہی کر رہے ہوتے ہیں لوگ, کیونکہ ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ لڑکی کا دہیج اکٹھا کرنا ہے, اس کی شادی میں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے خود سے بنا رکھی ہے. اگر آپ دین پہ چلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ لڑکی کی شادی میں تو خرچہ ہی کوئی نہیں ہے, ولیمہ تو لڑکے کو کرنا ہے. لڑکی کے شادی میں جو لڑکی والوں کی طرف سے کھانا ہوتا ہے وہ خواہ مخواہ کی ایک نیا تماشا انڈیا میں لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے مشرکینوں کو دیکھ کر.
تو میرے بھائیوں اس پہ روک لگائیں اور اپنی اولاد کو مت قتل کرو. اچھا انڈیا کے نیم میں اگر آپ 4 یا 5 مہینے سے پہلے ایبورٹ کرا دیتے ہیں اپنا بچہ تو وہ جو ہے کرائم نہیں ہے, وہ آپ کرا سکتے ہیں. لیکن اسلامک قانون میں جس دن آپ کو پتہ چل جائے کہ پریگننسی ہو چکی ہے, کہ اولاد وجود میں آ چکی ہے, اور اگر آپ کی پریگننسی ڈٹرمائن ہو گئی ہے, اس دن کے بعد آپ کبھی بھی ایبورٹ کرائیں تو آپ جو ہے مرڈر کی کیٹیگری میں فال کریں گے. اپنے بچے کا قتل اس جرم کو آپ کمٹ کر دیں گے اگر آپ نے پریگننسی کبھی بھی ایبورٹ کرائی. تو میرے بھائیو اس چیز کو دھیان رکھیں کہ ایبورشن از اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ان اسلام. بھلے ہی انڈیا کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے لیکن ہمیں اللہ کے قانون کو دیکھ کر چلنا ہے. ایبورشن از اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ. تو 4th کمانڈمنٹ تھی کہ اپنے اولاد کو آپ نے قتل نہیں کرنا ہے غریبی کے ڈر سے. 5th کمانڈمنٹ, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کمانڈمنٹ جو آج کے دور میں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ زنا مت کرو, اللہ نے یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ہر وہ کام جس کا اینڈ ریزلٹ زنا ہے وہ آپ نے نہیں کرنا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے اگر آپ بازار میں ہیں یا اگر آپ کسی بھی ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کی نظر کسی ایسی عورت پہ پڑی جو آپ پہ حلال نہیں تھی, جو آپ کے لیے نامحرم ہے, تو آپ نے اپنی نگاہوں کو فوراً نیچے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. وہ عمل بھی آپ کہیں نہ کہیں زنا کے قریب جا رہے ہیں. اگر آپ نے دوستی لڑانی آپ نکاح کر لیں, اس کے بعد آپ پر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی. لیکن کیونکہ انڈیا کا معاشرہ ایسا ہے کہ جلدی شادی کو لوگ پروموٹ نہیں کرتا ہے, 30 32 اور 35 سال میں لوگ شادی کرتے ہیں تو پھر اس گناہ میں فال کرتے ہیں. اور لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا, میں نے یہ حرکت کی تو, لیکن اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سب کو دکھا بھی دے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, میں بچ گیا ہوں, تو آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا تھا. 6th کمانڈمنٹ, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور کسی جان کو مت قتل کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے. تو حق کیا ہے؟ کہ میدان جنگ میں کوئی کافر آ جائے آپ کے سامنے, میدان جنگ میں, امن کی حالت میں نہیں. ابھی جو ہم رہتے ہیں امن کی حالت ہے, میدان جنگ. اب کبھی بھی جنگ کا ماحول بنے اور اگر سامنے کوئی آ جائے وہ قتل جائز ہوگا. اور قصاص, یعنی کسی نے آپ کے گھر کے کسی بندے کا قتل کیا تو اس کے بدلے میں جو اس کی کلنگ ہوتی ہے وہ قصاص کہلاتی ہے, وہ جائز ہے. یہ کام بھی جوڈیشری کا ہے, آدمی خود سے نہیں دے سکتا. میرے بچے کا قاتل میرے سامنے بھی کھڑا ہو, میں اسے خود سزا نہیں دے سکتا ہوں, یہ کام جوڈیشری کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا ہے کہ کسی جان کو مت قتل کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. وہ زبردستی لوگ کیڑے مکوڑے, چیٹی, اور یہاں تک کہ وہ خنزیر اور جو سور ہوتا ہے اس کو پتھر سے مار مار کے مار دیتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں. میرے بھائیو یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں حکم نہیں دیا کہ آپ کتا, بلی اور خنزیر کو قتل کریں, اس کا قتل آپ نہیں کر سکتے ہیں. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا, اور جو مارا گیا مظلوم, تو ہم نے اس کے والدین کو اختیار دیا قصاص کا, بس وہ حد سے آگے نہ بڑھے. تو اگر کسی کا مظلوم مطلب کوئی بے گناہ مار دیا کسی نے, تو اللہ تعالیٰ نے جو بندہ مر گیا اس کے والدین کو اختیار دیا ہے یا وارثوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے جو رشتہ دار اس کا مارا گیا اس کا بدلہ لے سکیں. وہ بھی انہوں نے جسٹس ڈیمانڈ کرنا ہے جوڈیشری میں, خود سے نہیں قتل کر سکتے ہیں آپ. اور قتل میں حد سے آگے نہ بڑھیں. یہ نہ ہو کہ اس نے آپ کا ایک بندہ مارا تو آپ اس کے 10 بندے ماریں گے, نہیں. جس نے قتل کیا تھا صرف وہ قتل ہوگا. یہ اسلامک لا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انَّهُ كَانَ مَنصُورًا, اور بے شک اس کی مدد کی جائے گی. مطلب جو بندے نے قتل کیا ہوگا اس کے خلاف جو مقدمہ چلے گا تو گورنمنٹ نے ماں باپ کا ساتھ دینا ہے. جس کے بچہ قتل ہوا ہے گورنمنٹ نے ساتھ دینا ہے. تو یہ 6th کمانڈمنٹ تھی کہ آپ نے قتل جو ہے کسی کا نہیں کرنا ہے, نہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرنی ہے. 7th کمانڈمنٹ, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ, اور یتیم کے مال کے پاس مت بھٹکو مگر اچھے طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹلی یہاں پہ منع کیا کہ آپ نے یتیموں کے مال کے پاس نہیں بھٹکنا ہے. کوئی ایسا بچہ جس کے ماں باپ فوت ہو گئے, ابھی جیسے کووڈ-19 میں بہت سے کیسز ملے ہیں کہ ماں باپ دونوں ہی ختم ہو گئے, بچہ اکیلا ہے, اب اس کے نام پہ بڑی پراپرٹی ہے, تو لوگ اس کو گولڈن اپارچونٹی سمجھتے ہیں ہتھیانے کے لیے کہ بچہ ہے کچھ کر نہیں سکتا ہے, اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے اسٹرکٹلی حرام ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ مگر اچھے طریقے سے. تو اچھا طریقہ کیا ہے کہ کسی کا بھائی انتقال کر گیا, اس کے بچے چھوٹے تھے, تو جو چچا ہے کچھ وقت کے لیے پراپرٹیز اپنے قبضے میں لے سیکیورٹی پرپس کے لیے, تاکہ کوئی اور اس کو غلط طریقے سے حاصل نہ کر لے, اور یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں.
اشدہ، اپنی جوانی کو پہنچ جائیں کا لفظ ہے. تو جب بچہ جوان ہو جائے گا تو آپ نے وہ ساری پراپرٹیز جو ہے اس کو ریٹرن کرنی ہے. وہ قرآن میں آگے 30ویں پارے میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. یتیموں کا مال یہ جو ہے بہت اسٹرکٹ چیز ہے، اس سے دور رہنا ہے. یہ 7th کمانڈمنٹ تھی، اس کا 2 پارٹ ہے، ایک یتیموں کا مال، اب دوسرا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو عہد کو، ایگریمنٹ کو. ان العہد کان مسئولا، اور عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے پوچھا جائے گا، مطلب اب تو ڈیفینیٹلی پوچھا جائے گا. اللہ نے ایمفسائز کر دیا کہ ایگریمنٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو ایگریمنٹ کیا ہے؟ صرف کورٹ سے جو پیپر بن کے آتا ہے وہ ایگریمنٹ نہیں ہے. اللہ کی نظر میں ہر وہ بات جو آپ نے زبان سے وعدہ کر دیا ہے وہ ایگریمنٹ ہے. آپ نے کسی کو وعدہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ تمہیں اتنے روپئے دوں گا، تو آپ نے وہاں پہ ایگریمنٹ کر دیا ہے. اب آپ نے اس ایگریمنٹ کو پورا کرنا ہے. امپلائے اور امپلائر کا، جیسے جن لوگ جاب کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پہلے وہ ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں. تو جو ایگریمنٹ میں لکھا ہے وہ ٹرمز انہوں نے پوری کرنی ہے. مجھے 60,000 تنخواہ اٹھانا ہے 8 گھنٹہ کام کر کے، اس کا مطلب مجھے 8 گھنٹہ آفس میں رہنا ہے. یہ فنگر پرنٹ لگا کے گھر واپس آنا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، بھلے ہی کام ہو نہیں ہو. آپ کا ایگریمنٹ کیا بیسس پہ بنا تھا کہ آپ 8 گھنٹہ ڈیوٹی کریں گے تو بدلے میں آپ کو اتنی رقم دی جائے گی. تو آپ نے 8 گھنٹہ جو ہے ایمانداری سے ڈیوٹی کرنی ہے. اور ایگریمنٹ کی ایک اور فارم ہے نکاح، جو شادی ہوتی ہے. شادی بھی تو 2 لوگوں میں ایک ایگریمنٹ ہے پیسفل، تو اس ایگریمنٹ کو بھی فالو کرنا ہے. اور جس نے ایگریمنٹ توڑا تو اللہ تعالیٰ پھر روز قیامت اس کے ساتھ بہت برا معاملہ ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ نے اوپنلی دھمکی دے دی. تو یہ 7th کمانڈمنٹ جو ہے ختم ہو گئی. اب 8th کمانڈمنٹ جو ہے وہ اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جب ماپو تو پیمانے کو پورا بھر کر ماپو، اور جب تولو تو ترازو کو سیدھا رکھ کر ٹھیک ٹھیک تولو. ڈنڈی نہیں مارنی ہے. تو جو لوگ کی دکانیں ہیں، جو لوگ کا بزنس ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے، قرآن تو لٹریچر کی کتاب ہے، تو ایک اشارہ اللہ نے دے دیا ہے کہ اب ڈنڈی نہیں مارنی ہے. تو جس کے پیٹرول پمپ ہے تو اس پہ بھی یہ بات ہو گئی لاگو کہ جب وہ پیٹرول دے گا تو وہ پورا دے گا، وہ ڈنڈی نہیں مار سکتا ہے. ذالک خیر و احسن تاویلا، اور یہ بے شک انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے. اور میرے بھائیو سوچے، اگر ایک سبزی والا ایک پھل والے سے پھل لیتا ہے ہر دن 1 کلو، اور وہ روز ہی گھر لا کے تولتا ہے تو اس میں 900 گرام پھل نکلے، تو ایک وقت کے بعد وہ فرسٹریٹ ہو کے اپنی سبزیوں میں بھی 100 گرام ڈنڈی مارنا چالو کر دے گا. یہ چیز معاشرے میں اگر عام ہو گئی کہ سب لوگ ہی ڈنڈی مار رہے ہیں تو لوگ کیسے رہیں گے پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم پورا ماپو گے، پورا تولو گے، تو یہ جو ہے اچھا رہے گا معاشرے کے لیے. تو یہ 8th کمانڈمنٹ. اب 9th کمانڈمنٹ، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کمانڈمنٹ، اور اس کمانڈمنٹ کی وجہ سے ہی میں نے اپنے دعوت کا کام کو ہے جو ہے وجود میں لایا، اور اسی لیے میں نے اپنے دعوت کا کام سٹارٹ کیا. یہ 9th کمانڈمنٹ جو اللہ کی میں نے سنی، اور جب اس کو میں نے سمجھا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی تب تک نہ کر جب تک اس کے بارے میں تجھے پختہ علم نہ ہو. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَدَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھ اور دل یا عقل کچھ بھی کہہ لیں، اس کے بارے میں روز قیامت تم سے پوچھا جائے گا. یہ 3 انسٹرومنٹس جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں، اور ان 3 انسٹرومنٹس کا جو ایک مکسچر ہوتا ہے، ان 3 انسٹرومنٹس کے جو ایک کوارڈینیشن ہے، جس طرح سے انسان کے پاس ہے اس طرح سے کسی کے پاس نہیں ہے. ایگل تو 1.5 میل دور سے اپنا شکار دیکھ سکتی ہے، لیکن اس کا دماغ کیا اس طرح کا نظام قائم کر سکتا ہے؟ اس طرح کی سوسائٹی، اس طرح کا بھائی چارہ نہیں. انسان کے پاس جو یہ 3 انسٹرومنٹس ہیں جو آپس میں کوارڈینیٹ ہے نا، یہ بیسٹ آؤٹ پٹ ہے. اسی کی وجہ سے آج ہم دیکھیں کہ دنیا میں اتنی زیادہ اسپیشیز ہیں. شیر ہم سے کتنا گنا زیادہ طاقتور ہے، ایگل تو ہم سے اچھا دیکھ سکتی ہے، کتے ہم سے اچھا سن سکتے ہیں، لیکن پھر بھی حکومت دنیا پہ انسان کی ہے، کیونکہ یہ 3 انسٹرومنٹس کو جو کوارڈینیٹ کرایا اللہ نے سب سے بہتر انسان کے پاس ہے. تو میرے بھائیوں، اب بتائیں کہ کسی ایسی چیز کی پیروی نہیں کرنی ہے جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو. تو اگر آپ میں سے کسی کے پاس علم ہے کہ جو آج ڈھول 10 محرم کے لیے بج رہا ہے، یا جو شیعہ لوگ جو ماتم کر رہے ہیں اپنی پیٹھ کو چاقو سے کاٹ رہے ہیں، اس چیز کا اگر کسی کے پاس علم ہے، کسی کو پتا ہے کہ ہاں رسول اللہ نے بھی ایسا ڈھول بجائے تھے صحابہ لوگ، تو وہ ضرور کرے. لیکن جب تک علم نہیں ہے تب تک نہیں کرے. میرے علم میں تو الحمدللہ ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہے کہ صحابہ اور تابعین اور رسول اللہ اس طرح کا جو ہے ڈھول بجاتے تھے یا اپنے آپ کو بلیڈ سے کاٹتے تھے، اس لیے میں الحمدللہ یہ چیز نہیں کرتا ہوں. تو یہ ہر چیز کے لیے اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی چیز سنیں، کوئی افواہ سن لیں کہ فلاں صاحب جو ہے وہ شرابی ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے تو سنی سنائی بات آپ تحقیق نہیں کریں گے. وہ صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث نمبر 7 سے لے کے 11 تک
ہے ہی اس چیز پہ کہ کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بنا تحقیق کے پہنچا دے. تو آج یہ ہو نہیں رہا ہے. آپ دیکھیں ہر انسان کے بارے میں کیسی کیسی افواہ اٹھتی ہے اور دیکھیں وہ کس کس طرح جا کے وہ رکتی ہے کہ لوگوں کے یہاں پہ شادی لگنا مشکل ہو جاتا ہے, جاب لگنا مشکل ہو جاتا ہے, سماج میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سنی سنائی بات آگے چھوڑ دیتے ہیں. کسی کی اچھائی سنو تو بے شک کنوے کر دو, برائی سنو تو اپنے تک روک لو. تم برائی ڈھکو گے تو روز قیامت اللہ تمہاری برائی کو بھی ڈھانک لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, روز قیامت ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرے گا اور اسے ایک ایک کر کے اس کا گناہ گناتے جائے گا کہ تو نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. ان قریب بندہ سمجھے گا کہ اب تو میں مارا گیا, تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ میں نے دنیا میں پردہ رکھا تھا نا, تو میں آج بھی پردہ رکھوں گا. تو یہ وہ کون ہوگا جو دوسروں کی برائی پہ پردہ رکھے گا؟ اچھا چپ چاپ دیکھنا نہیں ہے. جو کوئی انسان اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ پردہ رکھنے کے لیے اس سے بات بھی نہ کریں, اس کو جا کے پیغام دیں, اس کو جا کے اللہ کا پیغام دیں. لیکن یہ نہیں کہ اب آپ محلے میں ڈھنڈورا پیٹے کہ فلاں صاحب جو ہے شرابی ہو گئے. اس کا کوئی آؤٹ پٹ بینیفٹ نہیں ہے. اور جو کام سوشلی ایول ہے, جیسے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بلیڈ سے محرم میں کاٹ رہے ہیں, ہے نا, اب اس کو تو میں سوشلی ایڈریس کروں گا. کوئی بدعت جو دین میں نئی داخل کر دی گئی ہے وہ سوشل چیز ہے. ان پرسنل کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے. اب کوئی انسان ہے, اگر آپ نے اسے کچھ بے حیائی کرتے ہوئے دیکھ لیا, آپ نے اسے شراب پیتے دیکھا, تو وہ کام چھپ کے کر رہا تھا نا. اللہ نے اس کام پہ پردہ ڈالا تھا. آپ اس کام کو اچھالنے والے کوئی نہیں ہوتے, ہم نہیں اچھال سکتے. اس چیز کا دھیان رکھیں, کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی ہے ہمیں جب تک کہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہ ہو جائے. 10th اور لاسٹ کمانڈمنٹ جو اللہ تعالیٰ کی ہے, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین میں اکڑ کر اتراتا ہوا مت چل. زمین میں اکڑ کر مت چل, بے شک تو زمین کو ہرگز نہ چیر ڈالے گا اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچے گا. یہ آج کل آپ دیکھتے ہیں لوگ جو جم وم جاتے ہیں وہ بولتے ہیں نا بہت زیادہ ہیوی پرسنالٹی. یہ ہیوی پرسنالٹی پہ اللہ نے طنز کیا ہے, تو کتنا ہی ہیوی ہو جائے تو زمین نہیں پھاڑ سکتا ہے. تو کتنا ہی اونچا چیسٹ آؤٹ کر کے چل لے تو پہاڑ سے اونچا نہیں چل سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ٹونٹ کیا ہے. اب سوچیں جس کو اللہ ٹونٹ کر رہا ہے وہ کتنی سخت بات ہے یار. ایک رسول اللہ کے زمانے کے بعد جب تابعین کا دور تھا تو اس وقت ایک بہت ہی برا گورنر مدینے کا گزرا جو بے شک بدبخت اور ظالم تھا. حجاج ابن یوسف اس کا نام تھا. وہ جو ہے کئی صحابہ کا قاتل ہے, کئی تابعین کا قاتل ہے, اور اس نے ہزاروں مسلمانوں کو مظلوماً شہید کیا اور اس نے کعبے کی دیوار بھی ڈھا دی تھی. تو وہ بہت اکڑ میں چلتا تھا. عبداللہ ابن عمر کو بھی اسی نے شہید کروایا تھا, حضرت عمر کے جو بیٹے ہیں, جو حج کے دوران ان کو زہر والا کھنجر پیٹ میں گھپوا دیا تھا. تو یہ جو تھا بڑی اکڑ میں چلتا تھا. تو ایک صحابی تھے, وہ بڑے غریب صحابی کیسے ہوتے تھے, غریب ٹائپ کے, اور ان کو دنیا کی مال و دولت سے کچھ محبت نہیں ہوتی تھی. وہ اپنا بازار میں چل رہے تھے, تو یہ تو بڑی اکڑ میں چلتا تھا. اس کے پاس اس سمے پاور تھی, یہ لوگوں کو مظلوماً قتل کرواتا تھا. تو اس نے دیکھا کہ وہ صحابی نے ان کے چلنے پہ رسپانس نہیں کیا, راستہ نہیں دیا, وہ اپنے مگن ہو کے چل رہے ہیں. تو سامنے ان کے آ کے پوچھتا ہے کہ کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں, اکڑ میں. تو پھر سامنے والے بھی تو صحابی تھے, انہوں نے کہا ہاں میں تجھے جانتا ہوں, تو ایک مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منی کے قطرے سے پیدا کیا, سپرم ڈراپ سے تجھے اللہ نے پیدا کیا. دیکھیں یہ ایسی چیز ہے جس کا ذکر ہم عام لوگ بیٹھ کے کرتے بھی نہیں ہیں گھن کے مارے, اس سے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو صحابی اس کو جواب دے رہے ہیں کہ میں تجھے جانتا ہوں, اللہ نے تجھے منی کے قطرے سے پیدا کیا. اس وقت تو اپنے پیٹ میں غلاظت لے کے گھومتا ہے, جو ہم ٹوائلٹ کرتے ہیں وہ انسان کے پیٹ میں ہوتی ہے نا, تو اس وقت تو اپنے پیٹ میں غلاظت لے کے گھومتا ہے, اور تو مر کے ہڈی ہو جائے گا, ریزہ ریزہ, اور تو سڑ جائے گا. یہ 3 کوالٹیز میں حجاج ابن یوسف کا اس صحابی نے منہ بند کرا دیا. اور یہ ہم سب پہ اپلائی ہوتا ہے. کوئی بھی انسان مال کے بیسس پہ, طاقت کے بیسس پہ, جوانی کے اور جو ہے اپنی پاپولیرٹی کے بیسس پہ خود کو اول اور اہم ترین نہ سمجھ لے. وہ بھی ایک منی کے قطرے سے پیدا ہوا, ہم بھی اسی طرح منی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں. ہم بھی اپنے پیٹ میں غلاظت لے کر گھوم رہے ہیں, اور ہمیں بھی مر کے ہمارے جسم کو سڑ جانا ہے قبر میں. ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے. اصل عزت, اصل بات, اصل اوقات تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. یہ 10 کمانڈمنٹ یہاں پہ ختم ہو گئی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کنکلوڈ کیا, کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکسوہا, کہ ان میں سے ہر ایک پہلو, اور اس میں سے اگر آپ کسی بھی چیز کی جو ہے نا اس کا وائلیشن آپ کریں گے ان 10 کمانڈمنٹس میں, اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے. اللہ نے اس کے بارے میں اسٹرکٹ وارن کر دیا کہ یہ جو 10 کمانڈمنٹ اللہ نے کھول کھول کے گنائی ہے, اس میں سے کسی کی بھی وائلیشن اللہ کے نزدیک جو ہے سینسٹیو ایشو ہے, اور یہ ہیں گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ جو ہے تہجد میں 8 یا 80 رکعت پڑھنے سے بھی معاف نہیں ہوتے ہیں.
اس کے لیے آپ کو سچے دل سے توبہ کرنی ہوتی ہے. وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 18 یا 20 میں آیا کہ توبہ کرنے کے لیے اللہ نے 2 چیزیں بتائی ہیں, 2 کنڈیشن سے توبہ کی. ایک, آپ کے دل میں احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے جو کام ہوا غلط ہوا, آپ شیم فل محسوس کریں کہ مجھ سے جو کام ہو گیا یہ غلط ہو گیا. کسی نے فجر کی نماز چھوڑ دی, اس کو دل میں اس چیز کا غم ہونا چاہیے کہ مجھ سے یہ کام جو ہے بڑا غلط ہو گیا. دوسرا کہ وہ اس چیز کو کبھی ریپیٹ نہ کرے. اگر ریپیٹ کی وہ چیز, اس کا مطلب پچھلی توبہ جھوٹی تھی. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص کی تو کوئی توبہ نہیں جو موت کے وقت کہے کہ اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں. موت کے وقت کوئی توبہ نہیں ہے. جتنی توبہ ہے موت سے پہلے پہلے. جب اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو ملا دیا اور فرعون کا لشکر وہاں کھڑا تھا تو فرعون نے بھی کلمہ پڑھا تھا. فرعون بھی کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا موسیٰ اور موسیٰ کے رب پہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب ایمان لایا تو موت دکھ گئی نا سامنے, اب تو اکڑ ختم. موت تو سب کی اکڑ توڑ دیتی ہے. ابھی کووڈ-19 میں آپ دیکھ لیں, جس کو ایک بار کووڈ ہو چکا ہے وہ انسان جانتا ہے کہ جسمانی طاقت ہو چاہے مینٹل غرور ہو سب توڑ دیتا ہے ایک چھوٹا سا وائرس. اور موت تو پھر موت ہے. تو یہ 10 کمانڈمنٹ پوری ہو چکی ہے. اکڑ کے میرے بھائیوں نہیں چلنا ہے, سخت ترین گناہ ہے یہ. اور جو بات ہے, جو عزت ہے اور جو پاپولیرٹی ہے وہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. یہ کتاب آج سے 1400 سال پہلے آ گئی تھی نا. اس کتاب کو مجھ تک پہنچانے کے لیے لاکھوں لوگ اس کے سہارا بنے ہوں گے. لاکھوں لوگوں نے یاد کر کے اس کو پہنچائی کر کے کتاب میرے تک پہنچی. میں ان لوگوں کا نام بھی نہیں جانتا. یہ ایک لہر ہے جو قیامت تک اللہ نے چلا دی ہے. ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس لہر کا حصہ بن سکیں. میں اگر آج یہ دین کا کام نہیں بھی کروں یہ کتاب ہمیشہ زندہ رہے گی. یہ کتاب نہیں ختم ہونے والی. تو میں خوش قسمت جانوں خود کو کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے کہ میں اس کتاب کا پیغام جو لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں. اور میرے بھائیو, جو بات ابھی آپ لوگوں نے سنی تو یہ بات آپ اپنے گھروں میں جائیں اور عام کریں. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 39, یہ 17 آیات میں 10 کمانڈمنٹ اللہ تعالیٰ نے پوری گنا دی ہے. تو مجھے تو جتنی بات کرنی تھی آج صرف 10 کمانڈمنٹس پہ مجھے بولنا تھا وہ تو میں بول چکا ہوں. اور میں نے طے کیا تھا کہ میں اس کا جو ہے پرنٹ آؤٹ بھی آپ لوگوں کو دوں, لیکن کیونکہ مجھے خود سے MS Word پہ ٹائپ کرنا ہوتا ہے اور یہ 17 آیات بہت لمبی ہو جاتی ہیں اس لیے وقت نہیں ملا, میں اس بار ٹائپ نہیں کر پایا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے درس میں یہ توفیق دیں کہ ٹائپ بھی ہو جائے, کیونکہ جب ہاتھ میں آپ کے پرنٹ آؤٹ رہتا ہے نا تو آپ جو سن کے جاتے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہوتا ہے اس چیز سے کو ریلیٹ کرنا. تو یہ پہلا ایشو ایڈریس ہو گیا آج کا 10 کمانڈمنٹس. اور اب جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں میرے بھائیوں کی محرم کا مہینہ ہے. یہ ہمارے مسلم کیلنڈر کا جو ہے فرسٹ منتھ ہے. یہ ہمارے لیے بڑا احترام کا مہینہ ہے. جو 4 احترام کے مہینے ہیں جس میں سے 3 مہینے یہ لگاتار گزرتے ہیں. اس کا آخری مہینہ ہے محرم, اور پچھلا جو ذوالحجہ کا مہینہ تھا وہ بھی احترام کا, اور ایک چوتھا مہینہ ہوتا ہے رجب کا مہینہ. یہ 4 احترام کے مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے. ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی ہے, آپ نے خود سے آغاز نہیں جنگ کا کرنا ہے. ان مہینوں میں کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے. عربی جو لوگ تھے, عربی جو لٹیرے تھے نا, وہ جو قافلہ جاتا تھا اس کو لوٹ لیتے تھے, لیکن ان 4 مہینوں میں وہ بھی لوٹ پاٹ چھوڑ دیتے تھے کیونکہ یہ رب کے نزدیک احترام والے مہینے ہیں. اور 10 محرم کو شہادت حسین بھی ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہید کیا تھا, تو کچھ لوگ اس کا غم مناتے ہیں اور کچھ لوگ تو تماشا بناتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ خوش ہو گئے ہیں حسین کی شہادت سے. تو یہ دونوں صورت میں حرام ہے. خود کو چاقو مارنا, خود کی پیٹھ کاٹنا, یہ کون سا لاجک ہے؟ یہ کہاں سے آپ کو حسین کا غم ہو گیا؟ جس طرح کا میلہ آج کے دور میں لگ رہا ہے, کسی کو اچھا اتنا میلہ لگاتے ہیں لوگ, اتنا بولتے ہیں کہ ہمیں حسین کا غم ہے. آپ ان سے جا کے ذرا پوچھ لیں کہ واقعہ کربلا ہوا کب تھا, ڈیٹ بتا دو واقعہ کربلا کی, انہیں ڈیٹ نہیں پتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حسین کی شہادت کا غم ہے. نہیں میرے بھائیو, یہ حسین کی شہادت کا غم نہیں, یہ دنیا داری ہے. یہ دنیا داری ہے. اس دنیا داری سے باہر نکلیں. شہادت حسین کا غم ہمیں بھی ہے, اہل بیت سے محبت ہمیں بھی ہے, تو ان کے فضائل بیان کریں اور ان پر سلام بھیجیں, ان کے لیے دعا کریں اور اپنے آپ کو ان کی طرح بنانے کی کوشش کریں نا. یار یہ اگر یہ ڈھول ہی بجانا تھا, اپنی پیٹھ ہی کاٹنی تھی, تو رسول اللہ بھی کاٹ کے دکھا دیتے, صحابہ بھی کاٹ کے دکھا دیتے. آج سے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, آج سے 500 سال پہلے کیا مسلمانوں کا یہ عمل تھا؟ کون اپنی پیٹھ کاٹتا تھا؟ کون جو ہے اس طرح سے بازاروں میں روڈ جام کرتا تھا؟ یہ کسی مسلمان پہ شوبہ نہیں دیتا ہے. میرے بھائیو, اس طرح کی حرکت نہ کریں. اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہاں, شہادت حسین کا غم ضرور دل میں رکھنا ہے. شہادت حسین کے قاتلوں کو بھولنا نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ عبرت کے لیے یاد رکھنی ہے کہ رسول اللہ نے جو پریڈکشن کی تھی کہ میں اپنے بعد تم سے شرک کا خطرہ مجھے نہیں ہے, یہ صحابہ لوگ کے لیے, یہ اپنے اوپر نہیں ہے. ہم تو شرک میں پڑ سکتے ہیں, ہمیں تو شرک سے بچنا ہے,
صحابہ کو رسول اللہ نے بتایا تھا کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی مال و دولت میں اس طرح مت پھنس جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تو وہی ہوا، رسول اللہ کے ناتی کو ذبح کر دیا، تو جن لوگوں نے کیا ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوماً شہید کیا، جنہوں نے مولا علی کو شہید کیا اور خلافت راشدہ کا نظام توڑا، اللہ کی لعنت ان لوگوں پر۔ ان لوگوں کو بے شک ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں، لیکن لمٹ میں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کسی صحابی پہ لعن طعن کریں گے، بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں۔ صحابی کو آپ گالی نہیں دے سکتے ہیں۔ کسی مسلمان کو جو کلمے پہ مر چکا ہے، اس کی موت کے بعد اس کا نام لے کے گالی دینا یہ حرام ہے۔ جو مر چکے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، تو اس چیپٹر کو یہیں پہ کلوز کر دیا جائے۔ اور ابھی بھی کچھ مسجدوں میں درس ہوتے ہیں تو لوگ فلاں فلاں کا نام لے کے گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں۔ گالی گلوچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، ہر امت کا کچھ نہ کچھ فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ پہلے اپنے اندر سے تو فتنہ نکالیں، پہلے اپنے معاشرے میں بہنوں کی جائیداد انہیں دے دیں، پہلے اپنے اندر مال کی محبت نکالیں، بعد میں لوگوں کو کنڈیم کیا جائے گا۔ تو مجھے جو بات کرنی تھی میں نے الحمدللہ کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے دل میں دین اسلام کی محبت جو ہے کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مولا علی کی، امام حسین کی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی محبت کو بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری شخصیت کو ان پاک شخصیت کی طرح بنا دے۔ بے شک ہم ان کی طرح کبھی ہو نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش ضرور کریں گے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کچھ غلط نکل گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پہ جمع ہونے کی جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے۔ الحمدللہ۔